بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک طرف انتخابی دنگل شروع ہونے والا ہے اور چند گھنٹے باقی ہیں۔ آج کا دن ہے، صرف درمیان میں انتخابی مہم ختم ہو چکی۔ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور موقع دیا گیا، جلسے کرنے کا، جلوس کرنے کا اور ریلیاں نکالنے کا، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی دنیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی چیخ و پکار کر رہی ہیں اور وہ بھی خبردار کر رہی ہیں پاکستان کے اصلی حکمرانوں کو کہ وہ الیکشن چوری کرنے، الیکشن دھاندلی سے باز آ جائیں اور پاکستان میں انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ صاف شفاف انتخابات اور ووٹر کو اپنی مرضی کا لیڈر منتخب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کو ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اور خبردار وارننگ بھی دی ہے، اور یہ خبردار وارننگ جو ہے یہ معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی ہے، اور یہ صرف اقوام متحدہ کی طرف سے نہیں بلکہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر تمام تنظیمیں جو ہیں وہ سب مل کر یہ دے رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آخری دن بھی انتقامی کارروائیاں زور شور سے جاری و ساری رہیں اور امیدواروں کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا اور سب کچھ کیا گیا۔ پولیس گردی اپنے عروج پر دیکھی گئی۔ پنجاب اس میں سر فہرست تھا اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان اور سندھ میں بھی یہ پولیس گردی اور امیدواروں کو اٹھایا جانا، یہ سب کچھ رہا۔ یہ صرف لیول پلینگ فیلڈ صرف مسلم لیگ نواز ہی یہ حاصل نہیں کر رہی بلکہ لیول پلینگ فیلڈ کے دروازے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بند ہیں اور سندھ میں دیگر جماعتوں کے لیے بھی بند ہیں۔ یہ ایک نورہ کشتی چل رہی ہے اور یہ نورہ کشتی کا انجام کیا ہوگا اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ متبادل جو ہیں، جو متبادل ہمارے فورمز ہیں وہاں پہ بھی بہت ایکٹیویٹیز رہیں، کیونکہ اس وقت الیکشن ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے امیدواروں نے ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، دیگر عدالتوں سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اب پولنگ ایجنٹس کو جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں پولنگ ڈے پہ، ان کو بھی پولنگ ایجنٹس کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے گھروں پہ فون کال کی جا رہی ہیں اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک آرڈر پاس ہوا، دیگر عدالتوں سے بھی آرڈر پاس ہوئے کہ ہراساں نہ کیا جائے، لیکن ظاہر ہے اس کو کون سنتا ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا سسٹم ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت چل رہا ہے اور طاقتور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے وہ جو الیکشن کا ایک مبینہ طور پہ چوری کا پلان ہے اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ اس وقت علیمہ خان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ان کو بتایا، اور انہوں نے باہر نکل کے جو گفتگو کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر واضح طور پہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نوٹس ایک مذاق ہے اور آزادی اظہار پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر چل رہی ہے اور وہ خبر ہے کہ کسی اعلیٰ ترین شخصیت کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دل کا دورہ پڑا ہے، اور دل کا دورہ پڑنے کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوئی، اس لیے ہم نہ ہی نام لے رہے ہیں اور نہ ہی یہ بتا رہے ہیں، لیکن دل کا دورہ پڑا ہے یا نہیں پڑا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن حرکتیں ایسی ہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ صورتحال اس وقت جو دوسری جانب ہے، پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے اور بلے کی نشان کا واپسی کا جو نظر ثانی اپیل دائر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے کی استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور 13 جنوری کا فیصلہ سپریم کورٹ اپنا واپس لے، اور کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا بلے کا انتخابی نشان واپس دینے کا فیصلہ بحال کیا جائے، اور سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا ووٹرز کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی جماعت بنانے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق آئین پاکستان دیتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس لے کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست سینئر وکلا حامد علی خان اور علی ظفر ایڈوکیٹ جو سینئر بیرسٹر علی ظفر سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے دائر کی ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سمیت ہائی کورٹ میں شکایت کنندگان کو فریق بنایا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کو 2423 یعنی کہ 2423/2024 ڈائری نمبر الاٹ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے۔ الیکشن کمیشن ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے بجائے عمران خان کے خلاف جیل کارروائی کر رہا ہے، اور بلے کا نشان واپس لینے کا معاملہ پورے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور دوسری جو بڑی پیٹیشن آئی ہے وہ ہے بشرا بی بی نے
बुशरा बीबी ने इमरान खान के बनी गाला घर को सब जेल करार देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और 31 जनवरी 2024 को जारी इमरान खान हाउस को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की है और बुशरा बीबी को इमरान खान हाउस बनी गाला से वापस अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकली करने के अहकाम जारी किए हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि बहुत सारी ये खबरें फैलाई गई, बहुत कुछ कहा गया कि जनाब ये जो है दरख्वास्त दी गई, फिर एक ऑडियो भी लाने की कोशिश की गई। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब हों या उनकी फैमिली हो, वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है और वो मज़ाहमत कर रही है एक डिक्टेटरशिप के साथ और एक फाशिस्ट सोच और फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ। इसलिए जो कमज़ोर समझा जाता था और प्रोपेगेंडा किया जाता था, और आज भी एक ऑडियो लीक की गई है। आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि इस आज की जो ऑडियो लीक हुई है, इसके बाद अब ये जेल से, और जेल की समात है, जेल में सब कुछ आपको पता है कि वहां पे कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेटिशंस पड़ी हैं कि ये ऑडियो कौन बनाता है और कौन लीक करता है। तो अब अगर अडयाला जेल की अगर बग हुआ सिस्टम और वहां की अगर ऑडियोज बाहर आती हैं, तो अब ये समझने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये ऑडियोज कौन बना रहा है और कौन लीक कर रहा है और कौन ऑडियोज, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये ऑडियोज वीडियोज खास तौर पे, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो हेयरिंग है ये सारी की सारी रिकॉर्ड की गई है और ये सब कुछ रिकॉर्डिंग हुई है, इसकी वॉइस, उसकी आवाज़ें, सब कुछ, और इवन वीडियोस भी। तो ये बवक्त ज़रूरत लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तमाम के तमाम जो खुफिया हाथ हैं वो सारे के सारे बेनकाब हो गए हैं कि ये ऑडियोज वीडियोस, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं, वो हेयरिंग इसकी मुकदमे की समाअत कर रहे हैं और वहाँ पे ये जवाबात जमा करवाए गए थे वजारत दिफा की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, कि जनाब ये हम नहीं करते, और उस पे अब एक रिपोर्ट आनी है। अभी मजीद वो केस खत्म नहीं हुआ, वो केस अभी चल रहा है, क्योंकि इससे पहले वजीर आजम हाउस, वजीर आजम ऑफिस की भी जो है ऑडियोज लीक की गई, और ये एक तरफ साइफर है, दूसरी तरफ ये जो बना के ऑडियो लीक बाहर भेजते हैं और ये होती हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं और कहां कहां से जा रही हैं। तो लिहाजा बनी गाला हाउस जो है वो सब जेल, वो कहते हैं जनाब मुझे जेल भेजा जाए, ये भी वैसे अजीबो गरीब जो है इनसे वास्ता पड़ा है। पहली दफ़ा कि इमरान खान साहब जो है वो भी जेल में रहना पसंद करते हैं, वो कभी उन्होंने अप्लाई की दरख्वास्त नहीं दी, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ मुझे यहाँ से निकाला जाए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ का मच्छर बहुत मोटा है मुझे निकाला जाए। और अब बुशरा बीबी ने भी ये बात गलत साबित कर दी है कि उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी या कुछ भी कहा था। इमरान खान साहब पहले भी कह चुके थे, लिहाजा आज बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि उन्हें जेल मुंतकिल किया जाए। तो ये है सिचुएशन जनाब। दूसरी जानिब जो तोशाखाना केस में सजा याफ्ता बुशरा बीबी का अडयाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू भी कर लिया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उन्होंने कहा है जी तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं, ये बुशरा बीबी कह रही हैं, और किसी भी आम कैदी की तरह सज़ा अडयाला जेल में मैं काटना चाहती हूँ, ये बुशरा बीबी ने कहा है। दूसरे सियासी वर्कर्स जेलों में आम कैदियों के साथ हैं, बनी गाला सब जेल में मुंतकिली मुसावी हकूक के मुनाफी है। आप तसव्वुर करें कि दुनिया कितनी तब्दील हो चुकी है, सोच कितनी तब्दील हो चुकी है। ये पहला मौका है कि एक शहरी को खातून अव्वल साबिका उनको कहा गया है कि आप बनी गाला में रहें, घर में रहें, लेकिन वो कहती हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है कि मेरे कारकुन जेलों में रहें और मैं बनी गाला में, लिहाजा मुझे जेल मुंतकिल किया जाए। 31 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मुझे अडयाला जेल में इंतजार करवाने के बाद सब जेल में मुंतकिल किया गया। पूछने पर मुझे बताया गया कि बनी गाला रिहाइश को सब जेल करार दे दिया गया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। यह है सिचुएशन। और अलीमा खान के केस में जो समाअत हुई है, उन्होंने जो 2 नोटिस उनको मिले थे उस पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को आइंदा समाअत तक अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अलीमा खान की 2 दरखास्तों पर समाअत की और उन्होंने नोटिस जारी करते हुए FIA साइबर क्राइम्स और इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने
الگ الگ نوٹس جاری کیے تھے اور لہٰذا جو ہے اس پہ سماعت روک دی گئی ہے اور آئندہ ہفتے الیکشن کے بعد بلایا گیا ہے۔ رحیمہ خان کی جانب سے وکیل شیراز رانجھا ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو جلسے ہو رہے ہیں جی، آج انتخابی مہم جو ہے وہ 12 بجے ختم ہو چکی ہے اور 12 بجے انتخابی مہم کے دوران صرف پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی سب کو اجازت تھی کہ وہ اپنی بات کریں، اپنی باتیں پہنچائیں اور اپنے انتخابی ریلیاں کریں اور آخری جلسے کریں، اور یہ سب کچھ ایک بہت ہی پروقار قسم کا ایک میلہ لگا ہوتا ہے الیکشن رات، جو الیکشن رات کیونکہ آج کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے پاکستان تحریک انصاف پہ مکمل پابندیاں تھیں اور وہ پابندیاں اب خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں، خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں۔ پیچھے آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا، یہ ذرا ضرور دیکھیے گا، ویڈیو دیکھیے گا۔ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے آج ڈی جی خان میں کمال کر دیا، اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ڈی جی خان کے عوام نے جس طریقے سے پولیس کا مقابلہ کیا۔ زرتاج گل جلسہ کرنا چاہ رہی تھی، نہیں کرنے دیا گیا، انہوں نے وہیں اپنے گھر خطاب کیا اور ڈور ٹو ڈور اور گھر گھر دروازے دروازے تک ہر دکان تک ہر شاپ تک گئیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ عوام نے، ڈی جی خان کی عوام نے گرفتار نہیں ہونے دیا اور پولیس ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ تو یہ ہے صورتحال اور یہ ہے معاملہ۔ اور جناب انسداد ارشادی عدالت 7 مقدمات میں عمران خان صاحب کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی اور عبوری ضمانتوں میں 9 فروری تک توسیع کر دی گئی۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک سے حاضری نہیں لگ سکی اور عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک پر حاضری ہوگی تو ہی دلائل دوں گا، سلمان صفدر صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا جی پہلے ویڈیو لنک پہ حاضری ہوگی تب میں جا کے آرگو کروں گا، پہلے عدالت میں ان کو بلایا جائے۔ 3 مقدمات کی سماعت کورٹ نمبر 1 اور 4 مقدمات کی سماعت کورٹ نمبر 3 میں ہوئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر عمران خان کے وکیل سے دلائل طلب کر لیے اور دوسری جانب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ انہوں نے عمرے پہ جانا ہے اور عمرے کی ادائیگی کے لیے ان کو اجازت دی جائے۔ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہبا چودھری نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، وہ بھی باہر جانا چاہتی ہیں عمرے کے لیے، لیکن ان کو بھی ان کا نام بھی سٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے 2 ترجمان مقرر کر دیے ہیں، نگہت صدیقی اور حامد رضا خان۔ یہ ہے صورتحال جی اور یہ ہے سچویشن، کیونکہ ترجمان بڑے تبدیل کیے جا رہے ہیں اور آخری لمحوں پہ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کو آخر کیا ضرورت پیش آئی ہے آخری 2 دنوں میں ترجمان مقرر کرنے کی۔ بہرحال یہ ہے سچویشن، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔